اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد عزیز القدر سامعین اکرام سلام مسنون مصنف ڈاکٹر آر عبدالحمید کی یادگار سیریز گلشن ہند کے درخشاں ستارے کی پہلی کڑی ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تاریخ کے آئینے میں کی تیسری قسط تاثرات ڈاکٹر محمد حاذق ندوی ڈائریکٹر دارالامور ٹیپو سلطان ریسرچ جوار مزار شہید رحمۃ اللہ علیہ گنج عام سریرنگا پٹن مورخہ 31 دسمبر بروز اتوار 2023 صفحہ 16 تا 20 پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ چینل کو نئے ہوں تو سبسکرائب کر لیں۔ ڈاکٹر آر عبدالحمید آفیشیل۔ شہر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے منسلک معلومات کو اپنے دوست و احباب میں ضرور شیئر کریں۔ مطالعے کا دستور تو نہیں رہا، ہر معاملہ ڈیجیٹل ہو گیا ہے، لہٰذا اپنی کتاب کو ڈیجیٹلی آپ کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری کاوش کو قبول فرمائے اور شہر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اے شہید وطن، اے شہید وطن، آبروئے پٹن آرزوئے دکن، داستاں تیری دنیا میں مشہور ہے، شکل انسان میں تو شیر میسور ہے، شکل انسان میں تو شیر میسور ہے۔ رفت سلطان زیں سرائے ہفت روز، نوبتے او دردکن باقی ہنوز۔ سلطان تو اس چند روزہ مسافر خانے سے چلا گیا، مگر دکن میں اس کا نخارہ آج بھی گونج رہا ہے۔ مرد مجاہد شہر میسور ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی تاریخ کے آئینے میں مختصر کتابچہ نظر نواز ہوا۔ جناب ڈاکٹر آر عبدالحمید صاحب کے عزم اور حوصلے پر دل سے مبارکباد نکلی کہ آن جناب نے ایک ایسے دور میں جبکہ نئی نسل خرینہ محبت ایک ایک کر کے بھلا رہی ہے، اسلام کی شان تاریخ کو حرف حرف کر کے مٹا رہی ہے، اس وقت آن جناب نے عزم اکیڈمی کے ذریعے یادگار سیریز کا جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ لائق صد آفریں ہے۔ زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مختصر سے صفحات میں ہر اس بات کا اشارہ آ گیا ہے جو حضرت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے تعارف کے لیے کافی ہے۔ مزید حوالہ جات درج ہیں کہ قاری کوئی کسی تفصیل میں جانا ہو تو ان کا سہارا لے سکتا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان کو جملہ 40 سال کی عمر ملی تھی، جس سے ابتدائی 16 سال نکال دیے جائیں تو جملہ 32 سال کا عرصہ عملی زندگی کا ملتا ہے۔ محض اتنے ہی عرصے میں اکثر وقت گھوڑوں کی پشت پر گزارا، انگریزوں سے 4 بڑی جنگیں لڑنی پڑی، اندرونی خلفشار اور غداریوں سے نبرد آزما ہونا پڑا۔ اس کے باوجود سلطان کی مصلحانہ کاوشوں نے سلطنت خداداد کو عالمی سطح پر لا کھڑا کیا۔ کسی بھی ریاست کے قیام کے لیے کم از کم 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں: خطۂ زمین، دوسرا باشندے، تیسرا اقتدار اعلیٰ۔ اگر کسی ریاست کو زمین میسر آ جائے تو ضروری نہیں کہ وہ زرخیز اور آباد بھی ہو، باشندے موجود بھی ہوں تو ضروری نہیں کہ وہ اقتدار اعلیٰ کے ذریعے نفاذ کردہ قوانین کو بجا لانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ اقتدار اعلیٰ عین عوام کی مرضی کے مطابق ہو۔ حکمرانی کے قیام کے لیے بنجر زمینوں کو زرخیز بنانا پڑتا ہے، عوام جو بھرے ہوئے ہاتھی کی طرح ہوتے ہیں انہیں سدھارنا پڑتا ہے، قانون کی بجاوری کروانے والے افسروں کے منہ میں لگام ڈالنی پڑتی ہے۔ برے حکمراں بنجر زمینوں کو زرخیز بنانے کے لیے انسان کے خون اور ان کے لاشوں کو بجائے کھاد کے استعمال کرتے ہیں۔ عوام کو سدھارنے کے لیے عمل اور اخلاق کے بجائے تلوار کا سہارا لیتے ہیں اور اپنی حکمرانی کو قائم رکھنے کے لیے ظالم عمال اور چاپلوسوں کا منہ موتیوں سے بھر دیتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر نہایت اطمینان سے یہ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے فخر قیادت حضرت فتح محمد القلوب ٹیپو سلطان نے اپنے دور حکمرانی میں ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو انہیں برے حکمرانوں کی فہرست میں شامل کرواتا ہے۔ ان کی حکمرانی کی وسعت موجود کرناٹک کے 80% حصے کے علاوہ مہاراشٹرا، آندھرا پردیش، تمل ناڈو اور موجودہ کیرلا کے اکثر علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ انہوں نے کل 17 سال حکومت کی
اور اپنی حکمرانی کا بڑا حصہ بے چینی، اضطراب، جنگوں اور بیرونی حکمرانوں سے ملک کو خالی کروانے کی جد و جہد میں گزارا۔ یہاں بڑے فخر کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ٹیپو سلطان بر صغیر کا واحد حکمراں ہے جس نے میدان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے سینے پر زخم کھا کر جام شہادت نوش کیا۔ یہاں بڑے فخر سے کہنا پڑتا ہے کہ ٹیپو سلطان بر صغیر کا واحد حکمران ہے جس نے میدان میں انگریزوں سے لڑتے ہوئے سینے پر زخم کھا کر جام شہادت نوش کیا، جس کا واحد مقصد فرنگیوں سے ملک کو خالی کروانا تھا، نہ کہ اپنے کسی کے لے پالک کو گدی نشین کروانے کی کوشش میں یا اپنی حکمرانی کو بچانے کی صحیح میں مارا جانا تھا۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی سلطنت مسلسل 17 سال تک چوطرفہ حملوں کی آماجگاہ بنی رہی ہے۔ مسلسل جنگ سلطنت اور عوام دونوں پر بہت ہی خراب اثرات مرتب کرتی ہے۔ جنگ حکمرانوں کے مزاج کو چڑچڑا، غصیلا اور تحکم ریز بنا دیتی ہے۔ وہ سخت قوانین جاری کرتے ہیں، اجلت میں بے قصوروں کو بھی سخت سزائیں دینے سے گریز نہیں کرتے، قانون کی بالادستی اور اپنی آمریت کو ہر حال میں جائز قرار دیتے ہیں۔ آج جبکہ ساری دنیا کے حکمران دہشت گردی کے خلاف ایک فرضی جنگ لڑ رہے ہیں، دنیا کے تقریباً ہر ملک میں چاہے اس کا دہشت گردی سے دور کا بھی واسطہ نہ ہو، ایک مخصوص فرقے کے خلاف ایک طرح کی غیر اعلان شدہ ایمرجنسی یعنی ہنگامی حالات جاری کی جا چکی ہے۔ انسانی حقوق کا دم بھرنے والے ممالک پیٹریاٹ اور سرونٹ ایویڈنس اور پوٹا جیسے قانون مرتب کرنے والے کے لیے ظالم اور نام نہاد قانون دانوں کا سہارا لینے لگے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا دور حکمرانی مسلسل جنگ کے بادلوں میں گھرا ہوا تھا۔ اس کے باوجود انہوں نے انسانیت، دوستی، حلم اور بردباری کے لیے ہندو مسلم مذہبی رواداری کی ایسی مثالیں قائم کیں جو رہتی دنیا تک ہر آنے والے حکمران کے لیے نشان راہ بنی رہیں گی۔ اس لیے یہ بات دعوے کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ آج بھی ٹیپو سلطان کا طرز حکمرانی اتنی ہی معنویت رکھتا ہے جتنی کہ آج سے 223 سال پہلے تھی۔ ایک ایسا سلطان جس نے ملک کو بچانے کے لیے اپنے بچوں کی ارغمالی کو قبول کیا اور آخری سانس تک ملک کی آبرو بچاتا رہا، آج غیر تو غیر اپنوں نے بھی اسے بھلا دیا اور اس طرح فراموش کیا کہ اسے تاریخ کا مظلوم حکمران کہا جانے لگا۔ اس کے نام پر نام نہاد ہنگامہ عقیدت کے جلوس میں شامل نوجوانوں کی ایک کثیر تعداد سے ہر سال ایک سوال کرتا ہوں کہ ٹیپو سلطان کا مکمل نام کیا تھا؟ آپ کو یقین نہ ہو تو آپ بھی یہ آزما لیں، مجھے کسی سے صحیح جواب نہ ملا۔ یہ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے ان تک پہنچ کر اپنا کردار ادا نہ کیا۔ میں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب کو اس کاوش پر مبارکباد دیتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ یہ سیریز، یادگار سیریز، پاور پوائنٹ یا لیکچرز کے ذریعے نوجوان نسل تک پہنچے۔ ڈاکٹر محمد حاذق ندوی، ڈائریکٹر دارالامور ٹیپو سلطان ریسرچ سینٹر، جوار مزار شہید رحمۃ اللہ علیہ، گنج عام سری رنگ پٹن، مورخہ 31 دسمبر بروز اتوار 2023۔ میں ڈاکٹر محمد حاذق ندوی صاحب کا دل کی عمیق گہرائی سے ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے میری کاوش کو پسند کیا اور اپنے زرین تاثرات سے نوازا ہے۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ آپ تمام سے ایک بار پھر ادباً گزارش کرتا ہوں کہ نوجوان نسل تک اس کو پہنچائیں، شیئر کریں۔ والسلام، آپ کی دعاؤں کا طلبگار ڈاکٹر آر عبدالحمید۔ انشاءاللہ چوتھی قسط کا انتظار کریں۔ سید نجم الحسن رضوی صاحب، سابق سیکرٹری ریاستی اقلیتی کمیشن نے اپنے تاثرات پیش کیے ہیں۔